اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے سامنے نظر آنے والی کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور خوبصورت بابرکت کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر باتیں اور نصیحتیں درج ہیں، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو تمام پچھلی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ اب یہ جو قرآن پاک جیسی پاک اور بابرکت کتاب جو ہم مسلمانوں کے گھر میں اس وقت موجود ہے، اور ہم صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب میں سے آیات کو پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جب کوئی خوش الخوان قاری یا کوئی بھی پڑھنے والا اس کی قرآن آیات مقدسہ کو ترنم کی لڑیوں میں جب پروتا ہے، تو سننے والوں کو اپنے آپ کو حرا کی خلوتوں میں محسوس کرتا ہے، جو خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو سناتا بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سکھاتے تھے، تو سننے والے اسی طرح اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر انوار و تجلیات الہیہ کی برکات برسات محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک آپ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ترین کتاب ہے۔ یہ تمام پچھلی قوموں کے اس میں واقعات ہیں، ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں۔ قرآن پاک یہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ باعث تکریم ہے۔ قرآن پاک جیسی بابرکت کتاب دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہم پڑھتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک جس نے لاکھوں عیسائیوں اور لاکھوں کافروں کو، مشرکوں کو راہ ہدایت اور راہ مستقیم دکھائی ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہی ہے جس کی ایک حرف پڑھنے سے، یہ جو ایک ایک حرف ہے وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن جو ہم سب پڑھتے ہیں، شیطانی قوتوں کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ اس کا پڑھنا بھی رحمت اور اس کا سننا بھی رحمت ہے۔ تو کتنی بابرکت کتاب ہے قرآن مجید۔ اس میں سے تمام جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، اس کو جب پڑھتے ہیں اور اس پر پڑھ کر اس پر دم کیا جاتا ہے اس کی آیات میں سے، تو ان کو بھی اس سے فیض یاب حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کی محبوب ترین اور خوبصورت کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نصیحتیں ہیں۔ تو میں ساتھ میں اور آپ سب کو واضح طور پر سمجھاتی چلوں کہ جب ہم ایک چائے پیتے ہیں یا کچھ کھانا بناتے ہیں، تو اس میں سے دھواں اٹھنے والا جو ذرات نکلتے ہیں، جو بھاپ کی صورت میں، تو ہم سب کو پورے ماحول کو خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے کھانے میں کیا بنایا، اور اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ آج کیا گھر میں پکا ہے۔ تو ہم چائے کا کپ بھی لے لیں تو اس میں سے بھی بھاپ اٹھنے والے جو دھوئیں کی مانند جو ذرات اٹھتے ہیں، وہ چائے کے ذائقے کو ہم سب کو محسوس کرواتے ہیں کہ اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جو قرآن پاک جیسی بابرکت کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ان حروف سے کتنا نور نکلتا ہے، اور جب بندہ اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے ارد گرد کا ماحول نور سے معطر ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، ماحول میں شگفتگی آ جاتی ہے، ماحول پرکشش ہو جاتا ہے، اور اس میں بیٹھنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم کسی بھی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن پاک کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یقین مانے وہاں پر ایک الگ ہی لطف ہم سب کو ملتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے اور سننے سے بے بہا برکات اور فیوز حاصل ہوتے ہیں، اس کو سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے سے بھی بے بہا برکات ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ایک تو ان سے بہت کچھ ہم سب کو فائدہ بھی ملتا ہے، دوسرا ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا بھی ذریعہ ہے، دلوں کی صفائی کا بھی ذریعہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری کتاب قرآن مجید کو دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زمین سے آسمان پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان پر اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
محبوب بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے آیات کو پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کر دیا، اور یہ ہمارے دلوں کو بھی شگفتگی اور نور اور دلوں کو معطر کر دیتی ہیں اس کی تلاوت پڑھنے اور سننے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کے وقت قرآن مجید کی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ صبح کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ بظاہر تو اللہ کو خود ہی سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی ان بندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ میرا بندہ میری کتاب قرآن مجید میں سے تلاوت فرما رہا ہے۔ تو وہ جب اللہ کو بتاتے ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ مزید راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری کتاب میں سے، میری باتوں میں سے میرا بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی ہم سب کا ذکر کرتا ہے، دنیا جہان میں ہمارا ذکر اور عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک اور بابرکت کتاب کو کبھی بھی بند کر کے مت رکھیے۔ اگر آپ کے پاس قرآن پاک جیسی کتاب اگر سفر میں ہے، کسی حالت میں موجود نہیں، تو آپ کو جو آیت حفظ ہیں، خدا را ان کا ورد کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہم ثبوت دیتے رہیں۔ قرآن پاک جیسی پاک اور بابرکت کتاب کو اندر الماریوں میں سجا کر مت رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت اور بابرکت کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے رہیں، یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، ہم جب کسی بندے کی نصیحت کو ہماری اکثر سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ ضروری ہم سب کے لیے سمجھی جاتی ہے، کسی کا بھی ڈائلاگ ہو گیا، کسی کی بھی بات ہوگی، جب اس کو اٹھا کر پبلش کیا جاتا ہے تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہماری اس ڈائلاگ کو اور اس بات کو سب نے اس کو ریپیٹ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب میں سے ہم نہیں پڑھتے، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے جب آپ اس کی کتاب میں سے قرآن پاک جیسی خوبصورت باتوں کو پڑھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جانے والی کتاب، خوبصورت کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، پڑھائیں، سکھائیں۔ اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے، اور دوسروں کو اس کا سمجھانا بھی ثواب ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تفصیلاً پڑھیں، تاکہ ہمیں اس کی نصیحت بھی حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ پورا کا پورا قرآن مجید ہی ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہمیں نصیحت عطا کرتا ہے قرآن مجید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس میں تمام واقعات ہم سب کو بتا کر اس بات کی آگاہی ہم سب کو دے دی گئی ہے کہ ہم راہ ہدایت کی راستے پر چلیں، ہم راہ ہدایت سے بھٹکے نہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور قرآن پاک جیسی پاک اور ببرکت کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کی بدولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درجہ بے درجہ ہم سب کو اس کی کامیابی عطا کرے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں ڈھال کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ، آپ سب نے میری بات کو سماعت کیا۔ کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میری اور آپ سب کی اصلاح ہو سکے، جب ہم ایک دوسروں کو کوئی نہ کوئی اللہ کی بات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی نصیحتوں میں سے دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ تو آپ بھی اس میں کار خیر میں حصہ بنیے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہم سب کو نیکیاں عطا کرے گا، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوسروں کو پہنچائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اچھے اچھے کمنٹ کیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی ہم سب سے ہمیشہ راضی رہے۔ دعا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں، رنجشیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ جو بھی آپ کے دلوں میں جائز خواہشات اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ سب سلامت رہیں، فی امان اللہ۔